How do you feel, and just a question, just a little question, how safe do you feel in Pakistan? Because جو آپ کے خلاف bogus اور fake charges تھے, and how Facebook follower was used by Indian government, کیسا محسوس کرتے ہیں اور کتنا safe feel کرتے ہیں for the audiences? پاکستان کے حالات جو ہم سنتے ہیں نیوز پہ, ہمیں کتنا صحیح کہ میں جانتا نہیں ہوں, بٹ وی ہیو اوور تھنگ. لیکن پاکستان تو مجھے کئی دعوتیں تھی, کئی, میکسیمم جو مجھے دعوتیں کوئی کنٹری سے ملی ہو پاکستان میں. لیکن جب میں دعوت ایکسیپٹ کیا تو کئی میں چاہنے والے, ہم چاہتے تھے آپ آئے لیکن نہ تو بہتر. مطلب کیوں نہیں, یہاں کے حالات صحیح نہیں ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ دا رائٹ اور رانگ, آئی ڈونٹ نو, نہیں حالات صحیح نہیں, نہ تو بیٹر ہے, یہاں کافی اٹیکس ہوتے ہو سب. اینی وے دائی از ناٹ افریڈ ود دیس تھنگس بیکاز وی ہیو فیتھ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بٹ جیسے کہ حدیث میں لکھا ہے کہ آپ اللہ پہ اونٹ کو باندھو اور اللہ پہ توکل کرو. اونٹ کو باندھنا چاہیے. تو روز میں تہجد میں دعا کرتا تھا, یہ انڈیا کی بات ہے, دعا کرتا تھا کہ یا اللہ میرے جان اور میری مال تیرے لیے قربان ہو جائے. تو ہر روز ہر رات کو تہجد میں دعا کرتا تھا کہ لیٹ مائی ویلتھ بی سیکریفائز, میری پوری مال آپ کے راہ میں قربان ہو جائے اور مجھے شہادت کی موت دے. جب میں ہجرت کیا, جو ڈسکس کر چکے کیوں کیا میں نے ملیشیا میں, تو میری آدھی دعا کمپلیٹ ہوئی. جو دولت تھی سب چھوڑ کے جانے پڑا, تو میں نے اللہ سے کیا, آدھی دعا قبول کیا, الحمدللہ. پھر میں نے کبھی بھی اللہ سے دعا نہیں کی کہ وہ مجھے واپس ملی. کیس چل رہے ابھی تک کے, کچھ میری ہے کچھ امت کی ہے. تو میں دعا کرتا ہوں امت کی جو اٹکی ہوئی جائیداد ملے, میری جائیداد نہیں ملے. تو لوگ ایسا کیوں دعا کرتے؟ تو بولا اگر میں دعا کروں گا اللہ سے میری جائیداد واپس مل گئی تو آئی بھی ڈبل اسٹینڈرڈ. میں پہلے دعا کرتا ہوں کہ مال لے جائے, پھر بولتا واپس ملے تو میں اس کا تو مجھے ثواب ملنے والا ہے سینکڑوں گنا, تو وہ تو مجھے چاہیے بھی نہیں واپس. بڑی اماؤنٹ ہے. تو میری پرسنل ویلتھ کے لیے جو اللہ کے راہ میں قربان ہو گئی, پھر اللہ نے نئی ویلتھ دی مجھے, الحمدللہ, کوئی پرابلم نہیں. تو میں اس کے لیے دعا کرتا ہی نہیں ہوں. تو دعا قبول ہو گئی, مجھے اس کا ثواب آخرت میں ملے گا منیمم 700 گنا. تو کیوں میں جاؤں گا ادھر؟ اللہ تعالیٰ نہیں دولت دے رہا, الحمدللہ. جہاں تک کہ آپ کا سوال ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کیسا سیف محسوس کرتے ہیں کہ نہیں, میں جب دعوت کے میدان میں ہوں, انڈیا میں بھی, ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میری شہادت ہو, لیکن عمل بھی کرتے ہیں کہ آپ اپنے اونٹ کو باندھو, لیکن اونٹ کو اتنا مت کسو کہ اونٹ مر جائے. تو میں تو اللہ پہ توکل کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہاں آنے کے پہلے میں نے 2 رکعت 2 استخارہ نماز تو کئی بار پڑھی, جب تک کہ پروسیس انویٹیشن کا کافی محنت تک تھا. کل ملیشیا میں نکلنے کے پہلے 2 رکعت میں واپس استخارہ کی کہ اللہ تعالیٰ, اور 2 رکعت یہ بھی پڑھی کہ میری حفاظت کرے, اور آپ سمجھتے میری شہادت جہاں بیسٹ لکھی ہے وہاں ہو. تو آئی ایم پریپیئرڈ, آسکنگ فار دا بیسٹ, پریپیئرڈ فار بیسٹ فار می شہادت. لیکن شہادت اس ٹائم ہو جب مجھے پتا نہیں کہ میرا ایمان کا لیول ہائیسٹ کب ہے. تو اللہ سے یہ دعا کرتے اس مقام پہ شہادت ہو جہاں میرا اکاؤنٹ آخرت میں بیسٹ ہو. آج ایک کل پتہ نہیں, ہو سکتا ہے کہ کل ڈپ ہو, اللہ جانتا ہے. تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جب میرا اکاؤنٹ آخرت کے لیے ہائیسٹ ہے اس ٹائم مجھے شہادت ملے. تو اگر اللہ تعالیٰ سمجھتا آج میں چوٹی پہ ہوں, میں جانتا نہیں ہوں, اور بعد میں گروں گا تو آج ہو جائے, کیونکہ میں سفلتا چاہتا ہوں. ریگارڈنگ ہاؤ سیف ڈو آئی فیل, میں دنیا بھر میں تقریر کرتا ہوں, آئی ایم پریپیئرڈ ایز اے دائی. بیکاز قطع کلامی کی معافی, لیکن the way you were linked with the intelligence agency of Pakistan by Indian government many a times, یہ بڑا ریپیٹ بھی ہوا. many a times. وہ تو ان کا کام ہے, ہم ہمارا کام کرتے, وہ اپنا کام کر رہے. we are giving clarification. So alhamdulillah, as far as safe is, yes I know that there are in some countries it is more safe because the population is less. Here the population is more, so someone wants to do an attack. We know that. لیکن اس کے اندر وہ بھی ہے کون بھی ہے. تو جب میں اس ٹرپ پہ آیا, میں نے سوچا کہ انشاءاللہ اس ٹرپ پہ فائدے زیادہ ہے, نقصانات کم ہیں. دعوت کا میدان ہے, اصلاح کا, اینڈ آئی وڈ سے پاکستان, آئی وڈ بی ویری فرینک, وڈ بی دا سیکنڈ لارجسٹ فالوئنگ آف مائن. بنگلہ دیش کم ہے آن دا فیس بک, اٹ از مچ مور. میں فیس بک کے اندر تقریباً 24 ملین فالوورز ہے, یعنی 2.4 کروڑ 240 لاکھ فالوورز ہے. اس میں سے 60 لاکھ سے زیادہ 240 لاکھ میں سے 60 لاکھ سے زیادہ ہے فرام بنگلہ دیش, اور پاکستان سے تقریباً
30 लाख है, 3 मिलियन, इंडिया से भी 3 मिलियन है, तो दोनों मिला के बांग्लादेश में ज्यादा है. यहाँ के पाकिस्तानी इसका पैशन है अल्हम्दुलिल्लाह. एंड आई फील अमंगस्ट ऑल द मुस्लिम मुल्क में मुसलमान से मिलता हूँ मैं, आई फील द पाकिस्तानीज हैव गॉट दैट पैशन. पैशन मतलब कुछ हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह. एंड यू फील डिलाइटेड कि आप I know in passion, mashallah, they may not be practicing Muslim, but Allah का cause के लिए मर मिटने को तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह. So that I like that thing about the Pakistanis. It was my desire to come. बाहर तो बहुत मिलता हूँ मैं, desire to come here and give a talk. We know risk are involved, but we feel that खैर ज्यादा है. And of course, we want to live longer till we get the best time. Allah knows better. तो ये भी दुआ की कि अब मुझे महफूज रखे. गवर्नमेंट ऐसे दिल की प्रोटेक्शन ऐसे नो प्रॉब्लम, बट सबसे बेस्ट हाफिज अल्लाह सुब्हान तआला. तो जो होगा मैं प्रिपेयर फॉर इट. बेशक. डॉक्टर साहब, सवाल मेरा ये है कि इस्लाम किस तरह रिस्पॉन्ड करता है एक ऐसी सिचुएशन में जहां पे अवामी राय, पब्लिक ओपिनियन ऑब्फस्केट हो, उसको दबाया जाए या उसको ना सुना जाए. सॉरी, अवामी ओपिनियन, अवामी जो अक्सरियत की राय है, मेजॉरिटी की जो वॉइस है, या जो पब्लिक ओपिनियन है, उसको अगर ना तस्लीम किया जाए तो इस्लाम इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है? डिपेंड्स अपॉन ये मुल्क जिसकी आप बात कर रहे, इज इट फॉलोइंग द शरिया और नॉट. क्योंकि एवरी मुस्लिम कंट्री इज नॉट फॉलोइंग शरिया. लेकिन जहां तक कि मुझे इल्म है, आई मे बी रॉन्ग, बट पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो मुस्लिम मुल्क है जो सेपरेट हुआ इस्लाम के नाम पे. एज फार माई नॉलेज को मैं कोई भी दूसरे मुल्क को जानता नहीं जो सेपरेट हुआ दीन के नाम पे. तो पाकिस्तान हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. And they say it says Republic, Islamic Republic of Pakistan, Islamic Republic of Pakistan. So they have to follow the Sharia. So Islam forbids suppression of public will. Islam forbids suppression of public will. No, not at all. Islam believes in haqq. Islam doesn't believe in majority wins. The difference between a normal democracy and Islam is, the democracy में क्या होता है, जो लोग majority में, that's right. एक मिसाल के तौर पर 50 years back, almost all the countries, homosexuality was a crime. Crime, huh? 50 years पहले, every country. Now, most of the country में it's legal. तो majority opinion की वजह से change हो जाता है. इस्लाम में no. इस्लाम में majority doesn't win, हक wins. कुरान की आयत है सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17, आयत नंबर 81 में, वर्स नंबर 81 में, वकुल जाअल हक वज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़. When truth is heard again, falsehood perishes. यानी हक सही है, मेजॉरिटी नहीं. अगर आज मेजॉरिटी बोलेंगी कि मैं शराब पीने के अंदर सेहत के फायदे, तो शराब हलाल नहीं हो जाती. ये अल्लाह ताला की तरफ से जो आता है और अल्लाह के रसूल की तरफ से जो आता है, तो कुरान और सही हदीस में वो फाइनल है. तो द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड इस्लाम इज, इस्लाम बिलीव्स इन हक, ट्रुथ, एंड अल्लाह इज द क्रिएटर ऑफ द ह्यूमन बीइंग. He knows the truth better than the doctors, better than the scientists, better than the Muslims. आप समझ रहे ना. तो वो इंसान को इंसान से अच्छे से पैदा, क्योंकि वो खालिक है. तो ये डिफरेंस है. तो ट्रू, तो इस्लाम एक्चुअली आई वुड से दैट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल. तो ये फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल के लिए इस्लाम से, बाय द पीपल, आप समझे ना. तो हु मेक्स द लॉ. सो ट्रू डेमोक्रेसी इज इस्लाम. अगेन, don't get me wrong. If you go by the majority win, then no, Islam doesn't believe in that. But if you mean for the people, कौन सा religion? Only Islam. और जिस माशरे में लोगों के अवाम के हुकूक को सल्ब किया जाए या इन्फ्रिंज्ड नजर आए, जहाँ पे इंसाफ का हुसूल बड़ा नामुमकिन होता हुआ दिखाई दे, ऐसे माशरे में इस्लाम रूलर्स और जो हुक्मरान हैं उनके रोल के हवाले से, उनके किरदार के हवाले से क्या कहते हैं? नहीं, the ruler should follow Quran Hadith. वो नहीं फॉलो करते अलग बात है. I don't know any country in the world which is following 100% Islam. Sorry to say. मैं माफी चाहता हूँ. मैं आउट ऑफ द 57 कंट्रीज जो है, मैं एक भी मुल्क को नहीं जानता हूँ जो शरिया को पूरा फॉलो करते हैं. हाँ, कुछ मुल्क ज्यादा फॉलो करते, कुछ कम करते. कोई करता है क्रिमिनल लॉ में, कोई करता है सिविल में, कोई करता है इकोनॉमिक में. अनफॉर्चुनेटली कोई भी मुल्क को मैं नहीं जानता हूँ जो 100% इस्लाम को फॉलो कर रही है. लेकिन इस्लाम का उसूल है कि जो भी हुक्मरान है, चाहे वो लीडर है, चाहे गवर्नमेंट है, इफ दे आर ट्रूली मुस्लिम दे शुड फॉलो द कुरान एंड सुन्ना. तो जो भी कुरान और सही हदीस के खिलाफ हो रहा है उसको रोकना चाहिए, और जो कुरान और हदीस के बारे में हो रहा है उसको प्रमोट करना चाहिए. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज जी, खुश आमदीद दोस्तों. उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी.
ڈاکٹر ذاکر نائک ایک جیتا جاگتا نام، جس سے میرے خیال میں آج کل جتنے بھی لوگ ہیں جو سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں وہ ان سے خوب واقف ہوں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کس ہستی کا نام ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تھوڑی سی ہسٹری ہم جانتے ہیں، وہ آپ کو ہم بتاتے چلے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک انڈیا میں پیدا ہوئے اور انڈیا میں تعلیم حاصل کی اور پھر MBBS ڈاکٹر بنا، اور ڈاکٹر شیخ احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ ایک مناظر گزرے ہیں، اور میرے خیال سے وہ بھی بہت زیادہ مشہور تھے، فیمس تھے بہت زیادہ، تو ان کے بہت زیادہ جو ہے نا یہ ان سے بہت زیادہ متاثر تھے، تو اس وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ شعبہ اختیار کیا اور پیس ٹی وی کے نام سے ایک چینل متعارف کرایا، اور اس کے ذریعے سے پھر ڈاکٹر ذاکر نائک بیانات دیتے گئے۔ تو ماشاءاللہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیانات اور ان کے دلائل اور اعتراضات کے جوابات دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کے ہاتھوں بہت زیادہ لوگ مسلمان ہوئے، اور بہت ساری کی ویڈیوز انٹرنیٹ پر موجود ہے، اور خود ڈاکٹر ذاکر نائک قرآن مجید، اسی طرح تو بائبل، اسی طرح جو ہندو کی کتاب ہے رگ وید ہے یا بھگوت گیتا ہے، جو بھی ہے ان کا علم بہت زیادہ علم ان کے پاس ہے، تو اسی لیے اسی علم کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ شہرت ملی۔ اگر کوئی ان سے کوئی سوال پوچھے تو ڈائریکٹ اس کو جواب بھی دیتے ہیں، اور قرآن کا جو سپارہ نمبر ہے وہ بھی بتاتے ہیں، اور سورت کا نمبر وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ تو پھر ابھی کچھ حالات بھارت میں تقریباً کچھ چند سال پہلے حالات بہت خراب ہوئے، ڈاکٹر ذاکر نائک پر الزام لگا کہ آپ جو ہے نا مجاہدین کو فنڈنگ کرتے ہیں اور امن خراب کرتے ہیں، اور بہت سارے الزامات لگے، تو جس کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو انڈیا چھوڑنا پڑا، اور اب وہ انڈیا چھوڑ کر ملیشیا میں مقیم ہے، اور ان سے کئی بار ان سے یہ بھی سوال ہوا کہ آپ ملیشیا کیوں چلے گئے، ملیشیا کو کیوں سلیکٹ کیا، تو جواب دیا کہ میں نے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں تو ان میں سے جو سب سے زیادہ اسلام پر عمل کرنے والے تھے وہ ملیشیا والے تھے، اس لیے مجھے ملیشیا سلیکٹ کرنا پڑا۔ تو ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک ملیشیا میں مقیم ہے، اور ابھی حال ہی میں دورہ پاکستان میں آئے ہیں، دورہ پاکستان پر پاکستان میں تشریف لائے ہیں، تو اس کی وجہ سے انڈیا اور ہندو میڈیا بہت زیادہ اچھل کر الزامات لگا رہے ہیں، تو وہی دوسری طرف پاکستان میں بہت سارے لوگ ان کے منتظر تھے اور بہت زیادہ خوش ہے کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھے، اور بہت زیادہ بےتاب ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھے اور ان کی بات سنے یا ان سے سوالات اور جوابات کرے وغیرہ وغیرہ۔ تو بھائیو دوستو، ابھی اس وقت جو انٹرویو چل رہا تھا اس میں سے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال ہوا کہ پاکستان آ کر آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ تو بھائیو دوستو، آپ نے میڈیا پر پاکستان کے بارے میں بہت ساری چیزیں سنی ہوگی۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر لوگ محفوظ نہیں، وہاں پر امن نہیں، وہاں پر کاروبار خراب ہے یا وہاں پر ماحول خراب ہے، بہت سارے افواہیں آپ نے سنی ہوگی، لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ ماشاءاللہ پاکستان کے حالات آج کل بہت اچھے ہو رہے ہیں دن بدن، سیکیورٹی کے لحاظ سے، ہر ایک چیز کے لحاظ سے، اگرچہ معاشی صورتحال تھوڑی سی کمزور ہے، زیادہ نہیں، ماشاءاللہ ہر انسان کو 3 ٹائم وقت جو ہے نا اس کو روٹی رزق وغیرہ میسر ہے، لوگوں کے کاروبار بھی چل رہے ہیں، اور اسی طرح ہر ایک کی زندگی اچھے طریقے سے گزر رہی ہے، لیکن کچھ معاشی صورتحال ٹھیک نہیں، وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ایک تو میں میڈیا میں سنتا تھا کہ پاکستان اس طرح، پاکستان اس طرح، لیکن میں جب آ کر یہاں پر تو بہت خوش ہوا، اور میرے بہت زیادہ چاہنے والے پاکستان میں موجود ہے، اور بہت زیادہ دعوتیں مجھے مل رہی تھی، اسی وجہ سے میں نے یہ دورہ قبول کیا اور میں آیا۔ اور دوسری بات شہادت کی، تو وہ میں اللہ سے ہمیشہ شہادت کی دعا مانگتا ہوں، اور اسی طرح اگر کبھی موت، زندگی اور موت وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن احتیاط ہم پھر بھی کرتے ہیں، اگر کبھی شہادت مجھے نصیب ہوئی تو میں تو اللہ سے یہی تیار ہوں، اور میں تیار بھی ہوں، اللہ سے دعا بھی یہی کرتا ہوں۔ تو اسی طرح سے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ماشاءاللہ ایکسپریشن سے لگ رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ خوش ہے، اور کیوں خوش نہ ہو، کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پر بنا، اگرچہ کچھ قانون غلطیاں بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی اسلام کے نام پر بنا، اور یہاں پر ماشاءاللہ مذاہب، مساجد، مدارس
خانقاہ اس کی تعداد بھی زیادہ ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک یہاں سے خوش ہو کر انشاءاللہ جائیں گے, اور ایسی کوئی ہماری بھی اللہ سے یہ دعا ہے کہ کوئی ایسی حالات نہ آ جائے, کوئی ایسے واقعات نہ آ جائے جس کی وجہ سے کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ سامنے آئے, بلکہ بہت پرامن طریقے سے ڈاکٹر ذاکر نائک سے پورے پاکستان کے لوگ کچھ فیض حاصل کر سکے. تو ماشاءاللہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے اظہارات کا خیال کیا, اپنے خیالات کا اظہار کیا, آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا اور خود ڈاکٹر ذاکر نائک کی زبانیں بھی سنی. تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.